رحم اللہ من قرأ الفاتح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. اللهم صل على محمد. الحمد لله كما هو أهل والحمد لله على كل حال. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين مالك قاب قوسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وجلالتهم وسخاوتهم وعطشهم وعتباتهم وعلمائهم وشيعتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ فَأَتَمَّهُنَّ بِكَلِمَاتٍ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات شہزادی کونین اور ان کے گھرانے پر بلند ترین صلوات بھیجیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ حیدری. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان آل محمد و سوگواران مظلوم کربلا، یہ میرا پہلا موقع ہے کہ میں نارتھ ہیوسٹن میں اس نوکری کو انجام دوں، اور آپ میں سے کافی حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ جب شہر ہیوسٹن میں ہمارا آنا ہوا تھا تو نارتھ ہی میں ہم رہا کرتے تھے اور یہی وہ جگہ تھی. لیکن تقریباً اس بات کو بھی 4-5 سال گزر چکے، اور 4-5 سال کے بعد یہ اتفاق ہو رہا ہے کہ پہلی مرتبہ کسی ادارے میں کوئی مجلس خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے. بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں پہلی مرتبہ کوئی مجلس یہاں پہ خطاب کر رہا ہوں. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہاں آنے کی اتنی مدت کے باوجود بھی، اتنے عرصے کے بعد یہ پہلا موقع اس جگہ پہ ملنا
یہ اس بات کی صریحی دلیل ہے کہ نہ کوئی کسی کو مجلس پڑھاتا ہے اور نہ کوئی مجلس پڑھتا ہے. جب تک ان کی مرضی نہیں ہوتی کوئی خطیب کوئی ذاکر ممبر پہ نہیں آ سکتا. جب تک ان کی طرف سے انتظام نہیں ہوتا تو نہ کبھی فرش بچھانے والا یہ گمان کرے کہ اس کے بچھانے والے ہم ہیں، نہ کوئی خطیب مجلس کو خطاب کرنے والا یہ گمان کرے کہ مجلس پڑھنے والے ہم ہیں. چونکہ اس غم کا بانی، اس غم کے وارث ابھی زندہ ہیں، تو وارث اہتمام فرش عزا کرتے ہیں اور وارث انتظام ذاکرین کرتے ہیں. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اور چونکہ میں نہیں جانتا کہ آپ میں سے کتنے نے مجھے اس سے قبل سنا ہے، لیکن شاید اگر کسی نے سنا ہو تو شاید اس بات سے واقف ہیں کہ کبھی میں نے اہل بیت کے فضائل اور مصائب کی ادائیگی میں کبھی بخالت سے کام نہیں لیا ہے، کبھی کسی کنجوسی سے کام نہیں لیا ہے. تو جب میں سنانے میں کنجوسی نہیں کروں گا تو یقیناً میں بھی کچھ امیدیں باندھ کے چلوں گا. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بطفیل شہزادی کونین میں آپ کی امیدوں پہ کھرا اتروں اور آپ میری امیدوں پہ کھرے اتریں. تو عزیزان گرامی انشاءاللہ بس اسی بات کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ خداوند کریم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا، اور جب ابراہیم کو آزمایا تو ابراہیم کو اس میں کامیاب پایا، اور جب ابراہیم کو کامیاب پایا تو ان کو ہم نے ایک منصب دیا، ایک عہدہ دیا. اور وہ عہدہ کیا تھا؟ وہ تھا عہدہ امامت. اور جب ایک مرتبہ پروردگار نے یہ عہدہ ابراہیم کو دیا تو ابراہیم نے بھی ایک خواہش ظاہر کی. کیا کہا؟ جب پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، تو ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ قال من ذریتی، کیا پروردگار یہ میری نسل میں بھی یہ عہدہ چلے گا؟ کیا میری نسل میں بھی یہ بات ہوگی؟ ایک مرتبہ ندائے پروردگار آئی کہ لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ کبھی ظالمین تک پہنچ ہی نہیں سکتا. تو عزیزان گرامی دیکھیے انشاءاللہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بالکل بھی میں بخالت سے کام نہیں لوں گا، چونکہ مجھے میرے استاد کے دو مصرے یاد آتے ہیں کہ سروں کی بھیڑ لگی ہو یہ کیا ضروری ہے، سروں کی بھیڑ لگی ہو یہ کیا ضروری ہے، اگر ہو ذات کا عرفاں ایک آدمی ہے بہت، اگر ہو ذات کا عرفاں ایک آدمی ہے بہت. تو عزیزان گرامی بڑی توجہ کے ساتھ میں اپنی اصل گفتگو میں داخل ہو چکا ہوں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ جو امتحان، جو آزمائش ہو رہی ہے جناب ابراہیم کی، کیا اس سے پہلے بھی کسی کو آزمایا گیا؟ اور اگر آزمایا گیا تو طرز آزمائش کیا تھا، آزمانے کا طریقہ کیا تھا، آزمانے کا انداز کیا تھا؟ تو ہم نے دیکھا، جب ہم نے تاریخ کے پنوں کو پلٹا تو ہم نے دیکھا اس سے پہلے کئی انبیاء کو پروردگار نے آزمایا، لیکن کسی کو اولاد کے ذریعے سے نہیں آزمایا. یہ پہلا واقعہ ہے کہ جہاں پہ اولاد کے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہے. اچھا ایک سوال اس میں اور اٹھتا ہے کہ بھئی یہ جو آزمایا جا رہا ہے اس کا معیار کیا ہے، یہ کرائیٹیریا کیا ہے آزمانے کا؟ چونکہ دیکھیے دنیاوی آزمائش نہیں ہے، ہمارا کیا ہے بھئی تھوڑا سا مالی نقصان ہو گیا فوراً پریشان ہو گئے، یہ تو ایک ہمارا معیار ہے. لیکن جہاں پروردگار آزما رہا ہے اس کا کیا معیار ہے، اس کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ وہ جو قربانی لے رہا ہے تو کس بیسس پہ لے رہا ہے؟ تو آئیے اس پہ نظر ڈالیں. ہم نے جب انبیاء کی آزمائش کو دیکھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ جناب آدم کی آزمائش ہو رہی ہے لیکن امتحان بیٹوں سے ہو رہا ہے. بھائی نظر بیٹوں سے مانگی جا رہی ہے. پروردگار کہہ رہا ہے کہ میری بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کرو. آزمائش ہے نبی کی، مطالبہ بیٹوں سے ہو رہا ہے. امتحان ہے یعقوب کا، آنسو یعقوب بہا رہے ہیں. مصیبت میں کون مبتلا ہے؟ مصیبت میں یوسف مبتلا ہے. امتحان ہے ابراہیم کا، چھری کس کے گلے پہ چل رہی ہے؟ چھری اسماعیل کے گلے پہ چل رہی ہے. یعنی خداوند کریم نے ایک واضح پیغام یہ دے دیا کہ آزمائش نبی کی ہوگی، امتحان آل سے ہوگا.
آزمائش نبی سے ہوگی، لیکن جو امتحان دے گا وہ آل دے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کبھی صلوات اہل بیت کی جو پڑھی جاتی ہے وہ کبھی نبی پہ آ کے نہیں رکتی، کیونکہ نبی کا جو امتحان پورا ہوا ہے وہ آل کے ذریعے سے پورا ہوا۔ تو نبی کو جو کامیابی کی سند دی جا رہی ہے، بھائی امتحان میں جب انسان پاس ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، تو سند کب ملتی ہے؟ جب امتحان پورا ہو جائے۔ تو امتحان پورا کرنے والا کون؟ امتحان پورا کرنے والی آل۔ اور سند کس کو مل رہی ہے؟ نبی کو مل رہی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جو کبھی امتحان لیا گیا، کئی تاریخ میں یہ نہیں ملتا، دیکھیں اولاد کے ذریعے سے امتحان لیا، لیکن اولاد کی جان کا امتحان نہیں لیا۔ اچھا، کیا وجہ تھی کہ جب ابراہیم کا امتحان لیا جا رہا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اولاد کے گلے پہ چھری چلائی جائے گی؟ جب جناب آدم کا امتحان لیا وہاں پہ تو یہ نہیں کہا کہ اپنے بیٹوں کے گلے پہ چھری چلانا۔ تو جب تاریخ کا ہم نے مطالعہ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اس وقت انسانیت گھٹنوں چل رہی تھی، اور انسانیت اس لائق نہیں تھی کہ اتنا بڑا امتحان دے پاتی۔ پروردگار عالم اس انتظار میں تھا کہ انسانیت شباب پہ آئے، انسانیت اپنے معراج پہ آئے، انسانیت اپنے عروج پہ آئے۔ بھائی کسی فرسٹ گریڈ کے بچے سے گریجویشن کا امتحان نہیں لیا جاتا۔ اگر امتحان لے لیا جائے تو اس بچے کی توہین نہیں ہے جس سے امتحان لیا جا رہا ہے، جو ایگزامینر ہے اس کی توہین ہوگی، اس پہ انگلیاں اٹھیں گی کہ بھئی آپ نے بڑی نا انصافی کی، اب یہ بچہ تیار نہیں تھا، اب یہ بچہ اس لائق نہیں تھا، اب یہ بچہ اس قابل نہیں تھا کہ آپ نے اتنا بڑا امتحان اس کے سر تھوپ دیا، ابھی اس کو اس لائق ہونے دیتے۔ تو ابھی پروردگار انتظار میں تھا کہ انسانیت اس لائق ہو جائے۔ اور آپ جانتے ہیں جب کوئی فیور مانگا جاتا ہے، جب کوئی کسی سے قربانی مانگی جاتی ہے تو کسی اپنے سے مانگی جاتی ہے۔ تو پروردگار انتظار میں تھا کہ کوئی خلیل آئے تو کہا جائے کہ اولاد کی قربانی ہو۔ تو اب مجھے کہنے دیجیے عزیزان گرامی، یہ بات خلیل کی تھی کہ قربانی مانگی، جب احسان کی بات آئی تو حبیب کا انتظار کیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد کو۔ جب احسان کی بات آئی تو حبیب کا انتظار، کیونکہ یہاں بات تھی دوستی کی۔ اچھا، اس میں ایک بات آپ اور دیکھیں گے کہ امتحان پروردگار نے طلب کیا، لیکن جب امتحان کی گھڑیاں آئیں تو ایک مرتبہ پروردگار نے دمبا بھیج دیا، لیکن جب امتحان حقیقی ہوا، اپنے حبیب کا امتحان ہوا، کیوں؟ اب اس شباب کی بھی معراج تھی، یعنی انسانیت اپنے عروج کے بالکل آخری درجے پر تھی، بلکہ یوں کہوں کہ اس وقت دین گھٹنیوں چل رہا تھا، اب دین کامل ہو چکا تھا، دین کامل ہو چکا تھا، اس لیے امتحان کا جو معیار تھا وہ بھی اپنے پائے تکمیل پہ پہنچ چکا تھا۔ اور یہی وجہ تھی۔ اچھا، امتحان کا جو معیار ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ قربانی کا معیار کیا تھا؟ بھئی جناب آدم کے بیٹوں سے پروردگار نے قربانی طلب کی تو کیا کہا کہ دیکھو میری بارگاہ میں ایسی چیز پیش کرنا کہ جو تمہاری ذاتی پسندیدہ شے ہو۔ یعنی پروردگار نے ایک معیار یہ بتا دیا کہ جو شے میری بارگاہ میں پیش کرنا وہ تمہاری ذاتی ہو اور پسندیدہ ہو۔ اب میں اس کو کافی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، بس اوپر کا جو زبدہ ہے، جو کریم ہے، وہ آپ کے حوالے کروں گا، چونکہ میں بہتر جانتا ہوں کہ الفاظ کے اور نقطوں کے قدردان میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار نے کیا کہا کہ معیار قربانی یہ ہے کہ تم اپنی ذاتی پسندیدہ شے کو میرے سامنے پیش کرنا۔ جب ایک مرتبہ حبیب سے اپنے پروردگار نے قربانی مانگی تو پروردگار کے سامنے حبیب نے اس قربانی کو پیش کیا جو حبیب کی اپنی ذاتی اور پسندیدہ تھی۔ کیا ذاتی اور پسندیدہ کیسے؟ مباہلے میں بیٹا بنا کے یہ بتا دیا کہ میری ذاتی ہے، کندھے پہ بٹھا کے یہ بتا دیا کہ میری پسندیدہ ہے۔ تو بس عزیزان گرامی، گفتگو کو بہت سمیٹ کے اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہوئے کہ یہ جو عہدہ ہے یہ کبھی ظالمین تک پہنچ نہیں سکتا، ماشاءاللہ۔ اور پروردگار عالم کس سے کہہ رہا ہے یہ بات؟ جو اس کا خلیل ہے، اور خلیل کا مطلب آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، خلیل کہا جاتا ہے دوست کو۔ اب یہاں پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا، اب مجھے لفظ امام پہ بحث ہی نہیں کرنی ہے، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ اب اس کے بعد یہاں پہ جناب ابراہیم نے ہاتھوں کو جوڑا کہ پروردگار کیا میری ذریت میں ہوگا، میری آل میں ہوگا، میری نسل میں یہ عہدہ ہوگا؟ اچھا، یہ ایک انسانی کیفیت ہے، یہ ایک ہیومن ٹینڈنسی ہے۔ اگر کوئی عہدہ کسی انسان کو مل جائے نا
تو وہ ضرور یہ چاہتا اپنا ٹرم پورا ہو نہ ہو، یہ ضرور چاہتا کسی طرح اولاد اس گدی پہ آ جائے۔ یہ انسانی کیفیت ہے کہ انسانی فطرت ہے۔ یہ تو جناب ابراہیم نے ایک انسانی کیفیت کا اظہار کیا۔ اس انسانی کیفیت کے مقابل میں پروردگار نے ایک معیار دیا، نہ ہاں یا نہ میں بات نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ ابراہیم تو مل نہیں سکتا، یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے دے دوں گا۔ پروردگار نے ایک معیار دے دیا، ایک کرائٹیریا دے دیا کہ جو بھی ظالم ہوگا اسے یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ تو عزیزان کرام، ایک معیار کے مطابق ہمیں پیغام یہ ملا کہ کسی گدی پہ اگر کوئی ظالم بیٹھا ہو تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ عہدہ حق نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کسی جگہ پر ہو۔ اگر کوئی ظالم کسی گدی پہ مسلط ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، حق نہیں ہو سکتا۔ یہ پیغام قرآنی ہے، یہ پیغام خداوندی ہے۔ اچھا، جب بات آگے بڑھی تو جب ایک مرتبہ خداوند کریم نے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ عہدہ سب کو مل سکتا ہے لیکن ظالمین کو نہیں مل سکتا۔ اب بھائی دوست تھے، دوستوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوستوں سے فیور لے لیا کرتے ہیں، لیکن یہاں ابراہیم نے کوئی اصرار نہیں کیا، کوئی فورس نہیں کیا انہیں۔ کہیں یہ نہیں ملتا کہ جناب ابراہیم نے کہا کہ پروردگار میں تیرا دوست ہوں، میں تیرا خلیل ہوں، یہ ہماری آپس کی بات ہے، چونکہ پروردگار نے ایک معیار دے دیا۔ اچھا، دوست تھے اس لیے نہیں کہا کہ آپس کی بات ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک دوست دوسرے دوست کا مزاج جانتا ہے۔ چونکہ خلیل اللہ تھے تو مزاج مشیت سے واقف تھے، کہ جانتے تھے کہ پروردگار سے کس طرح مانگا جاتا ہے۔ تو کہیں یہ نہیں ملتا کہ جناب ابراہیم نے پروردگار کے سامنے کسی طرح کا اصرار کیا ہو یا فورس کیا ہو یا انسسٹ کیا ہو کہ پروردگار یہ عہدہ دے دے میری آل میں، یہ نہیں کیا۔ تاریخ یہ بتاتی، چونکہ پروردگار نے ایک معیار رکھ دیا، بڑی توجہ کے ساتھ پروردگار نے معیار رکھ دیا کہ دیکھو یہ عہدہ ظالمین کو نہیں مل سکتا۔ تو جناب ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میری آل میں رکھنا۔ اب جناب ابراہیم، تاریخ کہتی، تفاسیر کہتی ہے کہ جناب ابراہیم نے دستے دعا بلند کیے پروردگار کی بارگاہ میں، اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں کہ بار الہ، اے پالنے والے، تو میری آل میں ظلم مٹانے والے کو رکھنا۔ یہ نہیں مانگا، بڑی توجہ کے ساتھ لیکن اس کو کہتے ہیں مزاج عشق، اسے کہتے ہیں مزاج شناسی، اسے کہتے ہیں مزاج کو پہچاننا۔ چونکہ دوست تھے تو دوست کے مزاج کو پہچانا، خلیل اللہ تھے تو مشیت الہی کو پہچانا کہ مشیت سے کس طرح مانگا جاتا ہے۔ چونکہ انہوں نے ایک معیار دے دیا کہ ظالمین کو نہیں مل سکتا، کہ پروردگار ٹھیک ہے ظالمین کو نہیں مل سکتا، تو تم میری نسل میں، یہ نہیں کہا کہ میری نسل میں امام رکھنا، کہ میری نسل میں تو ظلم مٹانے والے کو رکھنا، ظلم مٹانے والے کو رکھنا۔ تو عزیزان گرامی، اب یہاں دیکھا جائے گا کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے، ظلم کہتے کسے ہیں، ظلم کہتے کسے ہیں۔ بھئی اگر ہمارے معاشرے میں پوچھے، آپ کو جگانے کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، اگر ہمارے معاشرے میں اگر مردوں سے پوچھا جائے کہ ظلم کسے کہتے ہیں تو یہی کہیں گے کہ جو بیویاں شوہر کے اوپر کرتی ہیں۔ اگر شوہروں سے پوچھا جائے، اگر بیویوں سے پوچھا جائے تو یہ کہیں گے کہ جو شوہر بیویوں کے اوپر کرتے ہیں۔ بھئی ہمارا معاشرہ تو چند چیزوں میں محدود ہو کے رہ گیا ہے، اور در حقیقت یہ ہے، اس بات کو بیان کرنے کی بھی ایک وجہ ہے۔ در حقیقت یہ ہے کہ ظلم کا جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے، جو ڈکشنری میں اس کی لغت میں لکھی ہوئی بات ہے، وہ یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، اور کچھ جگہ یہ بھی تعریف ہے کہ وضع الشیء فی غیر موضوعہ، کہ کسی شے کو اس جگہ پر رکھ دینا کہ جس کی وہ مستحق نہیں ہے، یہ ہے ظلم۔ اور اب میں نے یہ جو آپ کے سامنے اس سے پہلے والا جملہ کہا تھا، تنزیہ نہیں کہا تھا۔ آج کل ہمارے ہاں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہیں وہ بھی اس لیے ہو رہی ہیں کہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، جس کی جس شے کو جہاں رکھنا ہے اس کو وہاں رکھا نہیں جا رہا ہے، یہ ہے مسئلہ۔ اب چھوٹے بھائیوں کے لیے بات کو مثال سے واضح کر دوں کہ وضع الشیء فی غیر محلہ یا فی غیر موضوعہ، کہ جو شے جس جگہ کی مستحق ہے اس کو وہاں پہ نہیں رکھنے کا نام ہے ظلم۔ بھائی موزہ پیر میں پہننے کی چیز ہے، میں نے سر پہ رکھ لیا، بھائی میں نے سر پہ رکھ لیا، اب لوگوں نے آنے کے بعد مجھ سے کیا کہا کہ بھائی یہ آپ نے ظلم کیا۔ میں نے کہا کس کے ساتھ؟ کہا موزے کے ساتھ بھی ظلم کیا، سر کے ساتھ بھی ظلم کیا۔ بھائی کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا موزہ تھا پیر میں پہننے کی چیز، آپ نے اس کو سر پہ رکھ لیا۔ سر پہ رکھی جاتی ہے، بھائی یہ کہ ٹوپی ہو سامنے میرے اور میں اس کو پیر میں رکھ لوں تو لوگ کہیں گے آپ نے ٹوپی کے ساتھ ظلم کیا۔ کہا کیوں؟ کہا ٹوپی رکھنے کی جگہ ہے سر،
اس کو پیر میں نہیں رکھا جاتا، یہ اس کے ساتھ ظلم ہوا۔ بڑی توجہ کے ساتھ، یعنی جس کو جو شے جس جگہ کی مستحق ہے، اگر آپ نے اس کو جگہ پہ نہیں رکھا تو آپ نے ظلم کیا۔ اس لیے مولا کائنات کو کہا اول مظلوم، کہ جس کا حق اول تھا اس کو لوگوں نے اس جگہ پہ نہیں رکھا، تو جس نے گرامی، اب آپ نے دیکھا جس شے کو، اگر کسی شے کو اس کی خاص جو مخصوص جگہ اس پر نہ رکھا جائے تو یہ ہے ظلم۔ اچھا یہ تو ظاہری بات، یہ تو باطنی بات ہے کہ ہم کیا جانے کہ اندرونی طور پہ کون کیا ظلم کر رہا ہے، لیکن جب لغت اسلام میں، اسلام کی ڈکشنری میں ہم نے دیکھا کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے، میں موضوع سے ہٹا نہیں ہوں جانے گرامی، سب سے بڑا ظلم کیا ہے، تو قرآن کریم نے ایک مرتبہ آگے بڑھ کے آواز دی اور اسلام نے آگے بڑھ کے آواز دی کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے عظیم ظلم ہے۔ کیوں؟ اب پھر اس جو ڈیفینیشن ہے اس سے ملائیے، کسی شے کو اس کی جو شے جس جگہ کا مستحق ہے اس پہ نہ رکھنا، اور شرک کیا ہے؟ پروردگار جس جگہ کا مستحق ہے اس کو اس جگہ پہ نہ رکھنے کا نام ہے شرک۔ جو نہیں جانے گرامی، اس شے کا نام ہے شرک، اس لیے شرک ہے سب سے بڑا ظلم۔ اچھا شرک کسی کے اندر بھی مخفی ہو سکتا ہے، چونکہ امام فرماتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ دیکھیں شرک کتنی باریک شے کا نام ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ شرک وہ شے ہے جو اندھیری رات میں کالے پتھر پہ رینگتی ہوئی کالی چیٹی کی طرح انسان کے اندر مخفی ہے۔ اندھیری رات میں کالے پتھر پہ رینگتی ہوئی کالی چیٹی، لاکھ اچھی نگاہیں وہ انسان کی دیکھ نہیں پائے گا، بس اسی طرح انسان کے اندر کہیں نہ کہیں شرک چھپا ہے، لیکن یہ تو اندر کی بات ہے کہ پروردگار تو ہی جانتا ہے۔ لیکن ظاہری شرک کیا ہے بھائی؟ اگر ظاہری شرک دیکھیں جو کھلا پروردگار کی ذات میں یا اس کے مقابلے میں کوئی خدا بنائے یا اس کی ذات میں کسی کو شامل کرے، تو عزیزان گرامی ہم نے یہ دیکھا کہ جو بت پرستی ہے وہ سب سے بڑا شرک ہے۔ بھائی ہے یا نہیں ہے؟ ایک دم کھلی بات ہے کہ جو بت پرستی ہے وہ سب سے بڑا شرک ہے، یعنی معلوم یہ ہے کہ جو بت پرستی ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے ذات الہی پہ۔ ذات الہی پہ سب سے بڑا ظلم کیا ہوا؟ بت پرستی ہوئی۔ اب آئے جناب ابراہیم کی طرف کہ پروردگار کیا میری ذریت میں یہ بات ہوگی، یہ عہدہ ہوگا؟ کہ نہیں، ظالمین تک یہ عہدہ نہیں پہنچے گا۔ کہ پروردگار تو میری ذریت میں ظلم مٹانے والے کو رکھنا۔ اے ابراہیم دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ تو بتا دو۔ تو ایک مرتبہ ندائے ابراہیم آئی کہ نادان مجھ سے کیا پوچھتا ہے، 13 رجب کو خانہ کعبہ میں آ کے دیکھ میری دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اور دعا اس طرح قبول ہوئی اور دعا اس طرح قبول ہوئی کہ جب وہ آنے والا آیا تو یہ جو سبب شرک تھے ان کے چہروں پہ پسینہ آیا۔ بھائی مشرک نہیں گھبرائے، بت گھبرا کے گر پڑے کعبے میں، بت گھبرا کے گرنے لگے۔ اچھا آنے والے نے اپنی ساری علامتیں بھی بتا دی۔ جب وہ آنے والا آیا تو بڑی ہی محنت کے ساتھ جناب ابراہیم نے اس گھر کی تعمیر کی تھی۔ دیکھیں بے شک گھر پروردگار کا، لیکن بناتے بناتے معمار کو بھی گھر سے پیار ہو جاتا ہے، دیکھیں مزدور کو بھی گھر سے پیار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا مینشن اس شہر میں بنا ہو اور جس مزدور نے یا جس انجینئر نے اس کو بنایا ہو، بھلے ہی اس میں رہنے والا کوئی بھی ہو، مکین کوئی بھی ہو، وہ جتنی بار اس گھر سے گزرے گا اتنی بار دکھائے گا کہ دیکھو اس گھر کو میں نے بنایا ہے۔ کیوں؟ یہ گھر اس محلے کی شان ہے، یہ گھر اس شہر کی شان ہے، یہ گھر اس علاقے کی شان ہے۔ تو جو گھر پوری زمین کی شان ہو تو اس کے معمار پہ کیا گزرتی ہوگی کہ جب اس کے اندر سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہو۔ تو ذرا تصور کریں۔ عزیزان گرامی مجھے میرے ہی 2 مصرے تقریباً 2-3 سال پہلے میں نے کہے تھے، اگر یاد آئے تو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ یہ خلیل اللہ نے آمد پہ حیدر کی کہا، یہ خلیل اللہ نے آمد پہ حیدر کی کہا، رب کعبہ آج خوابوں کو حقیقت مل گئی۔ یہ خلیل اللہ نے آمد پہ حیدر کی کہا، رب کعبہ آج خوابوں کو حقیقت مل گئی، اور بن گیا تھا بت کدہ محنت میری بیکار تھی، آمد حیدر سے کعبے کو فضیلت مل گئی۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ
کہ علی کی فضیلت ہے کعبے میں آنا، کعبے کی فضیلت ہے. انصاف سے بتائیے کعبہ کیا ہو گیا تھا؟ بھائی سوچنے والی بات ہے نہیں بات ہے؟ جو پرپس تھا پرپس ہی سرو نہیں ہو رہا. بھائی اصل تو مقصد ہوتا ہے ہر شے کا. جو کعبے کا مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو رہا تھا. آنے والے نے آ کے بتایا گھبراؤ نہیں، اب میں آ گیا ہوں، پوری کائنات کا سر اس کی جانب جھکا دوں گا، سب کو جھکنا پڑے گا. اچھا آتے ہی آنے والے نے تمام جو جوہر تھے اپنے ایک مرتبہ نمایاں کرنا شروع کیے. آپ نے دیکھا ہوگا بہتوں نے کہ جو عرب میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو انہیں ایک پارچے میں کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا ہے، اور کپڑے میں لپیٹ کے ان کو اسی کپڑے سے اوپر باندھ دیا جاتا ہے ہاتھوں کو. بھائی چونکہ عرب میں پیدا ہوئے تھے، عرب کے ماحول میں تھے، تو اسی ماحول کے مطابق ایک مرتبہ ماں نے بچے کو اسی کپڑے میں لپیٹ دیا اور ایک مرتبہ ہاتھوں کو باندھ دیا. تاریخ نے لکھا کہ بچے نے بار بار ان گراہوں کو توڑ دیا. یعنی بچہ یہ اشارے دے رہا تھا کہ یہ کوئی معمولی ہاتھ نہیں ہے، یہ ید اللہ کے ہاتھ ہے، انہیں بندھے رہنا پسند نہیں ہے. یا تو یوں کہوں کہ علی پہلے سے ہی اشارہ دے رہے تھے کہ ہاتھ کھولنے والا آ گیا ہے، ہاتھ باندھنے والے پسند نہیں ہے. تو لگاتار اشارے، بھائی جھولے سے اشارے مل رہے ہیں کہ آنے والا کون ہے. اور ایک سب سے بڑا اشارہ جھولے سے دیا. کیا کہنے؟ ایک سب سے بڑا اشارہ کیا ملتا ہے تاریخ میں؟ کہ ایک سانپ تھا، بھائی ایک اجدر تھا. بھائی سنا ہے واقعہ آپ کا لاکھوں بار کا ہو، اگر سارے ہاتھ نہ اڑ گئے تو پھر بات ہے. تو پھر میں نے بھی مولا کے در کی دھول کو چاٹا ہی نہیں. تو عزیزان گرامی، جو اجدر تھا، وہ جو اجگر آیا تھا مولا کے جھولے کے قریب، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ تھا کیا. اچھا آنے والا یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ جا کہاں پہ رہا ہے. بھائی جانتا ہی نہیں تھا کہاں جا رہا ہے. اچھا اجگر کی ایک خاصیت ہوتی ہے، یہ جو ہم انگلش میں پائتھن کہتے ہیں، پائتھن کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے شکار کو خاص طریقے سے مارتا ہے. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اپنے شکار کو پہلے تو پورا کا پورا وہ اس کو اپنا لپیٹ لیتا ہے شکار کے ارد گرد، اس کی ہڈیوں کو توڑ دیتا ہے، پھر اس کو کبھی نگل لیتا ہے، پھر کبھی باہر نکالتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر چینلز پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ پائتھن کے مارنے کا اپنا ایک انوکھا انداز ہے. اپنے شکار کو اجگر جب مارتا ہے تو اب پہلے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ یہ میرے شکار کرنے کا طریقہ ہے، تاکہ لوگ جان لے کہ یہ کس قسم کا سانپ ہے. تو عزیزان گرامی، یہ اپنی میں خصوصیت بتا رہا ہوں کہ شکار کرنے کا طریقہ یہ ہے. تو اسی انداز سے اسی شکار کے موڈ میں یہ علی کے جھولے کے قریب پہنچا، لیکن جانتا نہیں تھا کہ جھولے میں کون ہے. بھائی تاریخ نے لکھا کہ جب جھولے کے قریب آیا تو ید اللہ ہاتھوں کی انگلیاں تھی. بھائی جوش خیبری تھا، ابو طالب کا خون تھا، بنت اسد کا شیر تھا. تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ علی نے کلے اجگر میں دونوں انگلیوں کو ڈالا جس طرح خیبر میں دو انگلیاں ڈالی تھی. ذرا تصور کریں جب کلے اجگر میں دو انگلیاں گئی ہوں گی تو عالم کیا ہوا ہوگا. تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ علی نے دونوں انگلیوں کو ڈال کے آدھے حصے کو دائیں پھینکا، آدھے حصے کو بائیں پھینکا. تو عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے بیان کیوں کیا تھا کہ اجگر کے شکار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ فاطمہ بنت اسد کا بیٹا جھولے میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میرے شکار کرنے کا طریقہ کیا ہے. جھولے میں آ کے بتا دیا کہ میرے شکار کرنے کا طریقہ کیا ہے. آج سے اس وار کو پہچان لو، اس کے بعد کوئی اس طرح سے مرا ہوا نظر آئے تو سمجھ جانا کہ تیغ ید اللہ ہی چلی ہے. بھائی آدھا ادھر پھینکا، آدھا ادھر پھینکا. وہی جو جھولے کا وار تھا خیبر میں بھی وہی نظر آیا، جہاں جہاں تیغ ید اللہ ہی چلی وہی نظر آیا. اس لیے جب قاسم کے وار کو لوگوں نے کربلا میں دیکھا تو خیبری گھبرا کے کہنے لگے کہ کہیں حیدر تو واپس نہیں آئے. جب ایک مرتبہ صفین میں عباس کے وار کو دیکھا تو گھبرائے، کہنے لگے حیدر تو واپس نہیں آئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حیدری گھرانے کے بچے تھے، حیدری وار سے واقف تھے. تو علی نے معیار دی دے کہ دیکھو آج کے بعد اگر کسی کو اس طرح مرا ہوا پاؤ تو جان لینا کہ اس کے اوپر تیغ ید اللہ ہی چلی ہے.
تو عزیزان گرامی آج بھی منافقوں کے جو کلیجے ہیں جو دل ہیں وہ بھی اسی طرح پھٹتے ہیں، آدھے ادھر گرتے ہیں آدھے ادھر گرتے ہیں۔ بس جب بھی کسی منافق کا دل جلے سمجھ جائیے کہ نام علی سن کے تڑپ رہا ہے۔ اچھا یہ تھا کیا؟ یہ اجگر تھا کیا؟ بھئی بہت سے لوگ یہ سنتے ہیں کہ کلے اجگر کو چیرا، لیکن یہ اجگر تھا کیا؟ یہ پائتھن تھا کون؟ اس زمانے میں یہ غار میں رہا کرتا تھا۔ دیکھیں میں ایک بات اور بتا دوں، یہ علی ہے، یہ وسیع ہے، یہ ولی ہے، یہ جانشین ہے۔ دنیا جان لے کہ جھولے میں کلے اجگر چیرنے والے اور ہوتے ہیں، غار میں سانپوں کو دیکھ کے رونے والے اور ہوتے ہیں۔ تھا کون؟ یہ غار میں رہا کرتا تھا۔ اس زمانے میں کسی کے گھر میں اگر ولادت ہوتی تھی، کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، تو لوگ اپنے بچوں کو جا کے اس اجگر کی غار کے سامنے ڈال دیا کرتے تھے، اس پائتھن کی غار کے سامنے جا کے ڈال دیا کرتے تھے۔ بھئی وجہ کیا ہے، کیوں ڈالتے تھے؟ تو تاریخ میں لکھا وجہ یہ تھی کہ جب ان لوگوں کو جاننا ہوتا تھا، اس اجگر کا نام تھا معیار الولد، معیار الولد تھا، یعنی ایک پیمانہ تھا بچے کی ولادت کو دیکھنے کا کہ بچہ جائز ہے یا ناجائز، کہ اس کی ولادت میں کوئی کھوٹ تو نہیں۔ اگر اجگر اس بچے کو نگل جائے تو بس یہ کہہ کے پلٹ جاؤ شاید کچھ کھوٹ تھا اس لیے کھا گیا۔ اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو بچہ حلالی ہے، توجہ نا عزیزان گرامی، اگر اس نے نہیں کھایا تو بچہ حلالی ہے۔ اب جب لوگوں میں خبر پھیلی کہ بھائی وہ سانپ جو ہمارے نزدیک معیار الولد تھا، وہ اجگر جو ہمارے نزدیک معیار الولد تھا، اس کو کسی نے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ جب لوگوں نے جاننے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ جو کعبے کا مولود کعبہ ہے اس نے اس کے 2 ٹکڑے کیے۔ کس کا بیٹا؟ کہ ابو طالب کا بیٹا، چلو ابو طالب کے گھر۔ اب لوگ اپنے شکوے شکایت لے کے ابو طالب کے گھر پہنچے کہ ابو طالب تمہارے بیٹے نے اس اجگر کو مار دیا۔ کہ اچھا کیا مار دیا؟ کہ نہیں کیسی بات کر رہے ہو، وہ تو ہمارے نزدیک معیار الولد تھا۔ گویا آپ کی زبان میں کہوں تو ان کی شکایت یہ تھی کہ علی نے ہمارا ڈی این اے ڈیوائس توڑ دیا۔ یہی بات ہے نا بھائی، علی نے ہمارا ڈی این اے ڈیوائس توڑ دیا۔ اب ہم کیسے ولادتوں کو پرکھا کریں گے، کیسے دیکھا کریں گے، کیسے جانا کریں گے؟ ہمارے گھر میں ہمارے پیچھے کیا چل رہا ہے ہمیں کیسے معلوم ہو؟ یہ سانپ ہی ہمیں بتایا کرتا تھا، یہ اجگر ہی ہمیں بتایا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ جب لوگ پریشان ہو کے آئے تو تاریخ نے لکھا کہ اللہ کا نبی آگے بڑھا، کہنے لگا کہ اب یہ معیار الولد پرانا ہو گیا تھا، یہ کوئی ولادت ناپنے کا معیار نہیں تھا، میں تمہیں نیا معیار دیتا ہوں۔ اب جس کے دل میں اس مولود کی محبت ہوگی وہ حلالی ہوگا۔ گویا آپ ہی کی زبان میں پھر کہوں تو نبی یہ کہہ رہے تھے کہ دوستو تمہارا یہ ڈیوائس آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا تھا، اب یہ نئی ٹیکنالوجی ہے جو قیامت تک چلے گی۔ اب قیامت تک معیار الولد اس کی محبت ہوگی، جس کے دل میں اس کی محبت اس کی ولادت صحیح، جس کے دل میں کھوٹ اس کی ولادت میں کھوٹ۔ بھائی نبی نے معیار دے دیا صاف صاف، تو آنے والا اشارے دے رہا تھا۔ اور چونکہ ظلم کیا تھا؟ شرک، اور اس شرک کو مٹانا، بت پرستی کو مٹانا۔ میری بات ابھی بھی وہی چل رہی ہے عزیزان گرامی، اس شرک کو مٹانا مقصد تھا۔ تو ذرا تاریخ میں دیکھیں، اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ عہدہ آخر ملا تو کس کو ملا، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں کو ملا فلاں کو ملا فلاں کو ملا، تو یہ دیکھو کہ کعبے کے بتوں کو مٹایا کس نے۔ اگر کعبے کے بتوں کو مٹانے والے کو یہ عہدہ ملا ہے تب تو برحق ہے، اگر کسی اور نے یہ عہدہ لیا ہے تو ظالم ہے۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن امام نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے امام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دیکھو کہ ظلم مٹایا کس نے۔ اچھا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی رات کے اندھیرے میں، وہ تو رات کے اندھیرے کی بات تھی، جس طرح لوگ کہتے ہیں وہ تو گھر کی بات تھی کہ بھئی چادر میں اصحاب کسا جمع ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہتا کہ بھئی وہ تو اکیلے کی بات تھی، کبھی تنہائی میں رسول علی کو لے گئے اور کعبے کے بتوں کو گرا دیا، ہمیں بتایا ہی نہیں، ہمیں بتا دے تو ہم بھی چلتے ظلم مٹانے، ایسا کہیں نہیں ملتا۔
اور ہمیشہ جب جب ابو طالب کا بیٹا آگے بڑھا ہے خود سے آگے نہیں آیا، جب لوگ تھک ہار کے پیچھے ہو گئے تو ابو طالب کے بیٹے کو آگے تو یہاں بھی تاریخ نے یہ لکھا کہ ایک مرتبہ رسول نے یہ کہا کہ لوگوں کو جمع کیا، اصحاب کو جمع کیا، انصار کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو بہت ضروری کام ہے، تم میں سے کون میرے ساتھ چلے گا؟ تو ایک مرتبہ تاریخ میں لکھا کہ جیسے یہ سنا کوئی ضروری کام ہے تو لوگوں نے سوچا کہ شاید کوئی جنگ ونگ کا معاملہ ہے، لیکن جنگ کی وجہ سے آگے نہیں آتے تھے کیونکہ جنگ کے بعد کچھ ملتا تھا، بھائی مال غنیمت جنگ کے بعد ملا کرتا تھا۔ تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، یہی سوچ کے آتے تھے اگر جنگ ہے تو پھر مال غنیمت ضرور ہوگا، اگر غنیمت ہوگا تو پھر ہمارا ہی ہوگا، بھائی یہی سوچ کے اکثر لوگ آیا کرتے تھے۔ اچھا پھر مجھے دو مصرے یاد آتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بات چلی تھی، چونکہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ میرا تعلق بھی میرے خون میں بھی کہیں نہ کہیں ٹوٹی پھوٹی شاعری ہے، تو اعلان کرم جسارت اور جرأت کرتا رہتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ ایک مصرع کسی نے دیا کہ حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں۔ اچھا مصرع دینے والا تو دے سکتا ہے، ابھی شاعر کے لیے امتحان ہوتا ہے، اور یقین جانیے کوئی شاعر کسی شاعر میں ہمت ہے ہی نہیں کہ اس امتحان کو پار کر سکے جب تک تائید شہزادی کونین ہے، کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم ہماری نصرت میں زبان کھولتے ہو تو تمہارے دہن تمہارا ہوتا ہے، الفاظ ہمارے ہوتے ہیں، زبان تمہاری ہوتی ہے اس میں الفاظ ہمارے ہوتے ہیں۔ تو دینے والے نے مصرع رکھا کہ حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں۔ اب کچھ لوگوں غصہ بھی آ رہا تھا کہ بھئی کیا بیتو کا مصرع ہے، ٹھیک ہے جیسی بزم ہو ایک ایسا مصرع دے دیا، لیکن حقیر پہ اس وقت ایک مرتبہ عطا ہوئی، میں نے کہا بالکل صحیح ہے، حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں۔ سنو جنگوں کے بعد مال غنیمت کو لوٹنے حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں، جنگوں کے بعد مال غنیمت کو لوٹنے حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں۔ تو یعنی کہ مولا سلامت رکھے آپ کو، آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو بھئی معلوم یہ ہوا کہ جب رسول نے اعلان کیا کہ دیکھو کعبے کا ایک کام ہے، کہ جب لوگوں سے پوچھا کیا کام ہے کہ کعبے کی صفائی ہونی ہے، کہ چلیے ہم بھی چلتے ہیں صفائی میں، کہ صفائی دھول نہیں ہٹانی ہے، کعبے سے بت ہٹانے ہیں۔ اب جیسے ہی تاریخ نے کہا کہ جیسے ہی رسول نے یہ کہا کہ کعبے سے بت ہٹانے ہیں، بت ہٹے کس طرح؟ بھائی بت گرانے تھے کعبے میں۔ اب جتنے لوگ تیار ہو رہے تھے کہ یا رسول اللہ چلیے صفائی کے لیے ہم چلتے ہیں، تاریخ نے لکھا کہ وہ سب کے سب پیچھے ہٹ گئے، سب پیچھے ہٹ گئے۔ رسول نے پوچھا بھئی کیا ماجرا ہے؟ ابھی تک تو سب تیار تھے چلنے کے لیے۔ اب ایک مرتبہ ایک آواز میں سب نے کہا یا رسول اللہ ہم چلتے تو ضرور، لیکن ماجرا یہ ہے کہ ہم نے اور ہمارے آباء و اجداد نے ان بتوں کے سامنے سر کو جھکایا ہے، ان بتوں کے سامنے سر کو جھکایا ہے، کیوں کر آج ہم ان بتوں کو توڑ دیں؟ دل تو بہت کرتا ہے چلے، لیکن مجبور ہے چل نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے ان بتوں کو پوجا ہے، ان بتوں کے سامنے سر کو جھکایا ہے۔ اب تاریخ نے لکھا کہ مجمع کو چیرتا ہوا ابو طالب کا بیٹا آگے آیا اور ایک مرتبہ کہتا ہے یا رسول اللہ رب کعبہ کی قسم، نہ میں نے نہ میرے آباء و اجداد نے کبھی ان بتوں کو پوجا، نہ میں نے نہ میرے آباء و اجداد نے کبھی ان بتوں کو پوجا۔ بات یہاں تمام نہیں ہوتی، اتنے اصحاب تھے، اتنے انصار تھے، کسی میں یہ ہمت نہ تھی جو کہتا یا علی کیسی باتیں کر رہے ہو۔ بھائی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا ہے کوئی کہتا، یعنی معلوم یہ ہوا کہ سارا بغض علی ہی کا ہے جو جناب ابو طالب پہ اتر رہا ہے، یا یوں کہو سارا بغض جناب ابو طالب کا جو جناب علی پہ اترا۔ بھائی کہیں نہیں ملتا کسی نے یہ کہا ہو کہ یا علی کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ ابو طالب کے بیٹے ہو کہ اتنی بڑی بات، بلکہ یہ کہوں کہ ابو طالب کے بیٹے کو ہی یہ حق ہے کہ یہ جملہ کہہ سکے کہ نہ میرے آباء و اجداد نے کبھی ان بتوں کے سامنے سر کو جھکایا، ہم کبھی ان بتوں کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے۔ اور ساتھ میں ایک جملہ یاد آتا تو یہ بھی کہہ دوں کہ اسلام کی رہنمائی کے لیے ایسے ایسے لوگ آئے کہ ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے تنہائی میں رویا کرتے تھے، کہا کیوں رو رہے ہیں؟ تو بتاتے یہ تھے کہ ہمیں ہمارے پرانے دن یاد آ گئے کہ جب ہم کھجور کا بت بنا کے پوجا کرتے تھے، جب بھوک لگتی تھی اسے کھا جایا کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی جب انہیں وہ کھجور کے بت نہ ملے تو زہرا کا باغ کھا گئے،
چونکہ پرانے بت پرست تھے نا، عادت تو وہی تھی کہ بھائی جب بھوک لگے تو جن کا احسان انہی کو کھا جاؤ. بہت اچھے، اسی احسان کے تحت کام کیا. بہت اچھے. بس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب یہ دونوں چلے کعبے کے بت توڑنے کے لیے. حکم کس کو ہوا کعبے کے بت توڑنے کا؟ وہی کس پر آئی؟ رسول پہ. بے شک. اچھا ترتیب کیا ہے بت توڑنے کی؟ رسول اپنے کندھے پہ علی کو سوار کیے ہوئے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ذرا انصاف سے بتائیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا بھائی کہ رسول علی کے کندھوں پہ سوار ہوتے اور بتوں کو توڑا جاتا. کیونکہ حکم کس کو ہو رہا ہے بت توڑنے کا؟ حکم ہو رہا ہے رسول کو اور توڑ رہے ہیں علی. یا رسول اللہ یہ کیا ترتیب ہے؟ تو ایک مرتبہ ندائے غیبی آئی، نادان تم نہیں جانتے کہ اگر علی رسول کو اٹھائے تو یہ فضیلت کی بات نہیں ہے. کیونکہ تاریخ میں بہت ایرے غیرے ملے ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے رسول کو اٹھا کے پورے پہاڑوں پہ چلے ہیں. بھائی تاریخ میں ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں. اگر علی اپنے کندھے پہ رسول کو سوار کرتے اور بتوں کو توڑ دیتے تو تاریخ لکھنے والا یہی لکھتا کہ ٹھیک ہے علی کے کندھوں پہ چڑھ کے بتوں کو توڑا، کوئی بات نہیں، لیکن اپنے کندھے پہ رسول کو لے کے چلنے والے پہاڑوں پہ چلے. تو یہاں پہ ترتیب بدل کے دکھا دی کہ دیکھو رسول کو کندھے پہ سوار نہیں کیا، خود رسول کے کندھے پہ سوار ہوئے. اور تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ بہت لمبے لوگ موجود تھے وہاں. عقل مندی کا تقاضا کیا ہے بھائی؟ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی شے بہت اونچائی پہ ہے تو جو لمبا آدمی ہے اس کو بلایا جائے گا. لیکن تاریخ نے لکھا کہ لمبے لوگ بھی موجود تھے لیکن بلایا نہیں. عجب نہیں ندائے رسول ہے کہ نادان اپنی عقل مندی اپنے پاس رکھو. یہ مشیت کے مطابق کام ہو رہا ہے، تمہاری عقل کے مطابق نہیں. یہ مرضی خدا کے مطابق کام ہو رہا ہے، تمہاری مرضی کے مطابق نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ علی کو اپنے کندھے پہ سوار کیا. اچھا وجہ یہی تھی کہ جب ایک مرتبہ لوگوں نے علی کو ظاہری خلیفہ چن لیا تو آپ بہتر جانتے ہیں، پور تفصیل سے بیان نہیں کروں گا چونکہ یہ بات یہاں سے ربط میں آ رہی ہے تو بیان کر رہا ہوں کہ جب ظاہری خلیفہ لوگوں نے علی کو چنا اور چننے کے بعد جب علی ممبر پہ گئے تو ممبر کے 4 زینے بنے ہوئے تھے. آپ بہتر جانتے ہیں 4 زینے تھے جو رسول کے بعد آئے. بھائی رسول عرش ممبر پہ بیٹھا کرتے تھے، جو سب سے اوپر والا زینہ ہوتا رسول وہاں بیٹھا کرتے تھے. جو رسول کے بعد چن لیے گئے وہ اس کے نیچے والے زینے پہ بیٹھے. کب آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ کہ رسول کے احترام میں. رسول کے احترام میں بیٹھا. جہاں رسول بیٹھے میں وہاں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ جو ان کے بعد آئے وہ ان سے نیچے والے زینے پہ بیٹھے. کہ وہ یہاں کیوں بیٹھے؟ کہ جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ جو ان کے بعد آئے وہ سب سے نیچے والے زینے پہ بیٹھے. اب لوگوں نے پوچھا یہاں کیوں بیٹھے؟ کہا ان تینوں کے احترام میں یہاں بیٹھا. اب جب علی کو ظاہری چن لیا گیا، بھائی آدھا مجمع تو اس انتظار میں تھا کہ علی بیٹھیں گے کہاں. ممبر کے زینے تو ختم ہو گئے. اب کچھ لوگ تو اس امید میں تھے کہ شاید علی آ کے زمین پہ بیٹھ جائیں گے. اب انہیں کیا پتا کہ آسمانی لوگ زمین پہ بیٹھا نہیں کرتے. تو تاریخ میں لکھا کہ ایک مرتبہ بھرا ہوا مجمع، یہاں پہ اس زمانے کی میڈیا بھی تھی، اس زمانے کے پرانے بیوروکریٹس بھی تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے. سب اس کو دیکھ رہے ہیں کہ علی آخر بیٹھیں گے کہاں، علی جائیں گے کہاں. تاریخ نے لکھا کہ جب علی آئے تو علی نے تیسرے کو روندا. زینہ ممبر کا زینہ، علی نے تیسرے کو روندا، دوسرے کو روندا، پہلے کو کچلا. ایک مرتبہ جا کے عرش ممبر پہ بیٹھے. عرش ممبر پہ بیٹھے تو جملہ کہنے دیجئے بلا فصل تھے تو جا کے بلا فصل بیٹھے. محمد بلا فصل تھے تو جا کے بلا فصل بیٹھے. اور اس میں سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا بھی کہ یا علی یہ کیا بات ہوئی، جو آپ سے پہلے تھے وہ تو احترام میں نیچے بیٹھے. فوراً علی نے کہا یہ نیا مسلمان ہوا ہے، یہ نیا مسلمان ہوا ہے. اس نے وہ دن نہیں دیکھا کہ جب میں رسول کے کندھوں پہ سوار تھا. اگر یہ اس دن کو دیکھ لیتا کہ جب میں رسول کے کندھوں پہ سوار ہو کے کعبہ کے بتوں کو توڑ رہا تھا تو آج یہ نہ پوچھتا کہ یا علی آپ رسول کی جگہ پہ جا کے کیسے بیٹھے.
رسول کی جگہ پہ کیسے بیٹھے؟ اور اکثر آپ اس بات کو بھی سنتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ بھائی کہ رسول کے اوپر کوئی اور آ جائے، لیکن ہم ایک مثال اکثر دیا کرتے ہیں رکھی جا سکتی، اگر یہاں پر کسی اور کتاب کی جگہ قرآن ہو تو قرآن پہ قرآن رکھا جا سکتا ہے، لیکن عزیزان گرامی ایک بات میں اور آپ کے سامنے عرض کر دوں، دیکھیں جب قرآن پہ قرآن رکھا جا رہا ہے نا تو یہ مثال بھی یہاں پہ فٹ نہیں بیٹھتی معذرت کے ساتھ، ہم اکثر سنتے ہوئے آئے ہیں ہمارے علماء سے، میں اس کی تردید نہیں کر رہا ہوں، علماء کی جوتیاں سیدھی کر کر کے تو یہاں تک پہنچا ہوں میں تو عزیزان گرامی، لیکن بس میرے دل سے یہ بات نہیں اترتی، وجہ کیا ہے؟ جب قرآن کے اوپر قرآن رکھا بے شک رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو قرآن ہے اس کا ورق الگ ہے، اس کا ورق الگ ہے، اس کی جلد الگ ہے، اس کی جلد الگ ہے، اس کی سیاہی الگ ہے، اس کی سیاہی الگ ہے، لیکن یہاں پر جو رسول علی کے کاندھوں پر ہے تو بات الگ الگ نہیں ہے، یہاں پہ لہموں کا لہمی، دموں کا دمی والی منزل ہے۔ اب یہاں پہ مجھے میرے دادا کے دو مصرے یاد آتے ہیں، بڑے محظوظ ہوں گے سنیں گے تو، غیر نبی ہو دوش نبی پر ماننے والی بات نہیں، غیر نبی ہو دوش نبی پر ماننے والی بات نہیں، غور سے دیکھو جس کا بدن ہے مجھ کو اسی کا سر لگتا ہے۔ غیر نبی ہو دوش نبی پر ماننے والی بات نہیں، غور سے دیکھو جس کا بدن ہے مجھ کو اسی کا سر لگتا ہے۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو پھر مجھے اس کے کچھ اشعار یاد آنے کی اجازت ہو تو عطا کروں عزیزان گرامی کے غیر نبی ہو دوش نبی پر ماننے والی بات نہیں، غور سے دیکھو جس کا بدن ہے مجھ کو اسی کا سر لگتا ہے، اور قبر میں میرے آئے ہیں مولا تیرا رجب یاد آتی ہے، قبر میں میرے آئے ہیں مولا تیرا رجب یاد آتی ہے، سب کہتے ہیں لحد ہے میری مجھے خدا کا گھر لگتا ہے، سب کہتے ہیں لحد ہے میری مجھے خدا کا گھر لگتا ہے، اور ان کی طرف دیکھو نا حریفو ڈر ہے نظر لگ جائے گی، ان کی طرف دیکھو نا حریفو ڈر ہے نظر لگ جائے گی، اور پھول لیے ہاتھ میں مولا تم کو در خیبر لگتا ہے، پھول لیے ہیں ہاتھ میں مولا تم کو در خیبر لگتا ہے۔ اور اس کا حاصل کلام شعر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو سمجھ گئے انشاءاللہ سال بھر مزہ لیتا رہے گا، کہ عقل ہے قاصر فکر پریشاں فیصلہ اس کا کون کرے، عقل ہے قاصر فکر پریشاں فیصلہ اس کا کون کرے، عقل ہے قاصر فکر پریشاں فیصلہ اس کا کون کرے، بشر کہوں تو دل نہیں مانا خدا کہوں تو ڈر لگتا ہے۔ بشر کہوں تو دل نہیں مانے اور خدا کہوں تو ڈر لگتا ہے۔ ہم تو قاصر ہیں سمجھنے سے، کہ کیا سمجھے کہ ہے کون؟ ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے تو غلو کر دیا، بھائی آپ نے غلو کر دیا۔ دیکھیں پھر میں ایک بات سامنے عرض کرتا ہوں کہ تو تھوڑا سا وقت لوں گا کہ غلو کے ہی پھر ڈیفینیشن ہے۔ غلو کے معنی ہے کہ کسی شے کے حد سے تجاوز کر جانا، جو اس کی حد ہے۔ اچھا پھر حد کسے کہتے ہیں؟ حد کی بھی ایک ڈیفینیشن، حد کے معنی ڈیفینیشن کی، حد کے معنی ہوتے ہیں تعریف کی۔ بھائی آپ اپنی حد میں رہیے جو کہا جاتا ہے، مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ جو ہیں وہ رہیے، یہ ڈیفینیشن ہے حد کی۔ بہت اچھے، حد کے معنی ایکچولی تعریف کے، حد از اکول ٹو تعریف از اکول ٹو ڈیفینیشن۔ بھائی اگر آپ کہیں کہ اس مائک کی حد بتائیے، یعنی مائک کی تعریف بتائیے، اس وقت آپ یہ کہیں گے کہ اتنی فریکوینسی کا، اتنے میگا ہرٹز کا یہ مائک ہے، یہ اس کی تعریف ہوگی۔ آپ کہیں میں نے کہا کہ اس چادر کی حد بتائیے، آپ کہیں گے فلاں کپڑے کی فلاں تاگے کی بنی ہوئی یہ چادر ہے، یہ اس کی حد ہوئی، یعنی تعریف ہوئی۔ اب لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نے غلو کیا، تو بھائی غلو کس کے ساتھ کیا؟ کہ آپ نے علی کو حد سے آگے بڑھا دیا، علی کو حد سے آگے بڑھا دیا۔ اب آئیے، اب جو آپ نے کہا علی کو حد سے آگے بڑھا دیا، علی کی حد بتائیے، علی کی تعریف بتائیے، علی کی تعریف کیا؟ پھر آپ کے سامنے اور بات کو واضح کروں، دیکھیے کہتے ہیں تجاوز کو۔ اب اکثر جب ہم گھر بنایا کرتے ہیں، بھائی یہاں پر تو اکثر دیکھنے کو نہیں ملتا، لیکن ہمارے ممالک میں انڈیا پاکستان میں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے، بھائی کسی کی زمین ہے 4 فٹ کی، اس نے بنا لی 5 فٹ تک،
یہ اس نے اپنی زمین پہ غلو کیا. غلو کیا کہ کیوں غلو کیا؟ بات کو واضح کرنے کے لیے، کیونکہ اپنی حد جانتا تھا، اپنی حد جانتا تھا، حد سے آگے بڑھ گیا، یہ ہوا غلو. لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ علی کی ذات کے ساتھ غلو کیا، علی کو حد سے آگے بڑھایا، تو ذرا مجھے بتا دیجئے کہ علی کی تعریف کیا ہے؟ بھائی میں نے جتنی میری حد کے مطابق میں نے تاریخ کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی تو کہیں علی کی تعریف تو نہیں ملی، علی کی تعریف مجھے کہیں نہیں ملی. اگر علی کی تعریف جاننے کی کوشش بھی کی تو علی کسی اور کا بھی نام ملا. بھائی میں پریشان ہو گیا، فوراً مجھے قول رسول بھی ملا کہ دیکھو علی کو جاننے کی کوشش نہ کرو، علی کو کسی نے نہیں پہچانا، یا میں نے پہچانا یا خدا نے پہچانا. اب لوگ ہم پہ یہ الزام دھرتے ہیں کہ جناب آپ نے علی کو حد سے زیادہ بڑھا دیا، آپ نصیری ہو گئے. اگر کوئی ہمیں یہ کہتا ہے تو وہ کافر ہو گیا. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ شاید مولانا جذبات میں کہہ رہے ہیں، ابھی تک کوئی بات میں نے آپ کے سامنے جذباتی نہیں کی ہے. بھائی دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ کافر ہو گیا. اگر کوئی اپنے آپ پہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو کافر، اگر کوئی خدا ہونے کا دعویٰ کرے تو کافر. یا علی تمہیں کسی نے پہچانا ہی نہیں، تمہاری حد کسی نے جانی ہی نہیں سوائے میرے یا خدا کے. اب کوئی یہ کہے کہ علی کو حد سے آگے بڑھا دیا، یعنی آپ علی کی حد جاننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی آپ نبی و خدا ہونے کا دعویٰ. سرکار بولے محمد والا یہاں سے بات کو سمیٹتے ہوئے، کیونکہ 2 مجلسوں کا سلسلہ ہے انشاءاللہ، اور پھر کبھی آگے بھی کبھی زندگی ہوئی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اور خدا کا شکر ہے، دیکھیے مجلس کوئی پڑھتا نہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان کی طرف سے عطا ہوتی ہے، تا منبر پہ آتے ہیں، لیکن چاہے کوئی بھی ہو جب تک آگے سے رسپانس نہیں ہوتا نا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ خطابت ون وے ٹریفک ہے. یقین جانیے ون وے ٹریفک نہیں ہے، یہ 2 وے ہے. اور اگر آگے سے بھی ٹریفک چلتی رہے تو معاملہ اسموتھ چلتا ہے، ورنہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو یہ پرانے بت پرست، یعنی پرانے ظالم، پرانے مشرک، پرانے ظالم، یہی وجہ تھی کہ جب ایک مرتبہ رسول نے دنیا سے جاتے جاتے کہا کہ لاؤ تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھ دوں، ایک ایسی کتابت لکھ دوں کہ تم میرا بات کبھی گمراہ نہ ہو. تو کیا کہا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی چونکہ پرانے بت پرست تھے، اور بتوں کی خاصیت ہوتی ہے کہ بت جو ہے خاموش رہتے ہیں، روکتے ٹوکتے نہیں ہیں، جو مرضی میں آئے وہ کرو. یہی خصوصیت کتاب کی بھی ہے. کتاب کے اندر لکھا تو بہت کچھ ہے، لیکن کتاب روک ٹوک نہیں کرتی. چونکہ پرانے بت پرست تھے، یہ چیز جو کتاب کی بڑی اچھی لگی. اور یہی خلاف ہے امام کے. امام کی عادت کیا ہے؟ جہاں کوئی چیز غلط ہوتے ہوئے دیکھے گا ٹوکے گا، تو انہیں روک ٹوک اچھی نہیں لگتی تھی. ان کی پرانی بت پرستی والی عادت تھی، تو فوراً یہ کہہ دیا کہ ہم کتاب سے کام چلا لیں گے، ہمیں امام نہیں چاہیے. یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو پرانے ظالم ہیں، ہمیں یہ عہدہ چاہیے ہی نہیں، ہمیں یہ عہدہ چاہیے ہی نہیں. اور پروردگار نے بات صاف کر دی کہ یہ عہدہ مل ہی نہیں سکتا کسی کو. کوئی ظالم ہو دنیا کا، اسے یہ عہدہ مل ہی نہیں سکتا. اور انشاءاللہ کل یہیں سے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا عزیزان گرامی. اور یہی وجہ تھی کہ بعد کربلا لوگوں نے دیکھا کہ کچھ قیدی اور قیدیوں کا سینہ تنا ہوا ہے فخر سے، ایسا لگتا ہے کہ یہ قیدی جیتے ہوئے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ وہ تخت پہ بیٹھنے والے کی یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، اس کا ظلم ثابت کر رہے تھے. یہ بتا رہے تھے کہ یہ ظالم ہے،
اب جس کے اندر بھی تھوڑا سا بھی شعور اسلام تھا اس نے اس بات پہ تفکر کیا، فکر کیا کہ اگر یہ ظالم ہے تو عہدے کا حقدار نہیں ہے۔ امام زنجیروں میں جکڑے ہوئے یہ بتا رہے تھے کہ چاہے ہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم سب کچھ ہیں، لیکن ظالم نہیں۔ تو امام یہ بتا رہے تھے کہ اس عہدے کے حقدار ہم ہیں، امام ہم ہیں، اپنی جیت کا اعلان کر رہے تھے۔ اور امام تو امام، اس گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی اپنی جیت کا اعلان کیا ہے۔ 4 سالہ حسین کی بچی، اللہ اکبر، تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ بچی وہ بچی ہے کہ جس کو پھول کی طرح اپنے بابا نے پالا تھا۔ اس بچی کے بابا سے کبھی یہ جدا نہیں ہوتی تھی۔ مولا آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے۔ اور اس بچی کو اپنے چچا سے بڑی ڈھارس تھی، اور یہ یقین تھا کہ جب تک میرا چچا زندہ ہے مجھے سوچنے کی ضرورت کیا ہے۔ اس لیے جب راہ کوفہ میں ایک مرتبہ جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی، اور یتیمہ مسلم نے جب ایک مرتبہ امام حسین سے یہ کہا کہ آقا میرے سر پہ اس طرح کیوں ہاتھ پھیر رہے ہیں کہ جس طرح یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، تو سکینہ نے تڑپ کے پوچھا تھا کہ اے چچا جان، اے امو جانی، یتیمی کسے کہتے ہیں؟ ارے ایک مرتبہ عباس نے اٹھا کے بچی کو سینے سے لگا لیا، کہا اے بیٹی سکینہ، ارے جب تک تمہارا چچا زندہ ہے، ارے تمہیں کیا ضرورت کہ تم جانو کہ یتیمی کسے کہتے ہیں؟ اجرکم اللہ، آپ سنیں گے جب اسیروں کا قافلہ 11 محرم کو لاشوں کے درمیان سے گزرا تھا، بس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سکینہ کو پہلا تعزیانہ کب لگا تھا؟ جب ایک مرتبہ 11 محرم کو یہ قافلہ اسیروں کے لاشوں سے، شہیدوں کے لاشوں سے گزر رہا تھا، ایک مرتبہ بچی بابا کے لاشے کے قریب آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے بابا، اے بابا، اسی گلے پہ آپ کے نانا بوسے دیا کرتے تھے، ارے پیغمبر اسلام اسی سینے کو چوما کرتے تھے، اے بابا آپ کے سینے کا یہ عالم کس نے کیا؟ آپ کے گلے کا یہ عالم کس نے کیا؟ تو ایک مرتبہ مقاتل لکھتے ہیں کہ فوج اشقیہ میں انقلاب آنے لگا۔ فوج اشقیہ میں جب انقلاب آیا تو ہمارے ساتھ حکم دیتا ہے کہ اس بچی کو اس کے باپ کے لاشے سے جدا کرو۔ بس اتنا سننا تھا۔ بس عزیزان گرامی، آپ کو اتنا بتا دوں کہ 3 طرح کے تعزیانے ہوتے ہیں۔ کون کون سے تعزیانے ہوتے ہیں؟ ایک عام تعزیانہ ہوتا ہے کہ جس کو اونٹ کے یا کسی جانور کے چمڑے سے بنایا جاتا ہے، یہ عام لوگوں کو سزا دینے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک تعزیانہ وہ ہوتا تھا کہ جس کو کئی دنوں تک دھوپ میں سکھایا جاتا تھا اور اس میں کئی جلد ہوتی تھی، اس کو کئی مرتبہ بھگویا جاتا تھا، کئی مرتبہ سکھایا جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ تعزیانہ جب استعمال ہوتا تھا جب کوئی مجرم بہت بڑا گناہ کر دے۔ ایک تیسرے قسم کا تعزیانہ بھی تاریخ نے لکھا کہ یہ کیسا تعزیانہ تھا، تو تاریخ نے لکھا کہ دھوپ میں جس وقت اس کو سکھایا جاتا تھا، اس کے درمیان میں کیلیں چبھو دی جاتی تھی، اس کے درمیان میں کانٹے لگا دیے جاتے تھے۔ اچھا، یہ کس لیے استعمال ہوتا تھا؟ تو تاریخ نے لکھا کہ جب کوئی وحشی جانور بے قابو ہو جاتا تھا تو اس وحشی جانور کو قابو میں کرنے کے لیے یہ تعزیانہ استعمال ہوتا تھا۔ ارے سکینہ اپنے بابا کے سینے سے لپٹی ہوئی، سکینہ اپنے بابا کا سینہ نہیں چھوڑتی۔ ارے ایک مرتبہ پسر سعد نے حکم دیا، ارے ظالم، تعزیانہ لہراتا ہوا بڑا سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے ظالم، ارے میری بہن مر جائے گی، اے ظالم میری بہن مر جائے گی۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ تعزیانہ لہراتا ہوا ظالم بڑا، ارے سکینہ کی پشت پہ ایسا تعزیانہ مارا، سکینہ نے ایک مرتبہ فرات کا رخ کر کے کہا چچا، ارے آج یتیمی کا احساس ہو۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزان گرامی، بڑے مصیبت کے ایام ہیں۔ اب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ اس بچی پہ بڑا ظلم ہوا، یہ بچی کہیں کہیں اونٹ سے قافلے سے گر جایا کرتی تھی۔ تو تاریخ نہیں لکھا کہ ایک مرتبہ چونکہ اس بچی کے گرنے سے قافلہ رک جایا کرتا تھا، قافلے کے بڑھنے میں تاخیر ہوتی تھی،
تو ظالم یہ کہتا ہے کہ برہنہ پشت پہ اس بچی کو رسیوں سے باندھ دیا جائے. اور جب قافلہ تیز دوڑایا جاتا تھا, ارے اونٹ کی پشت کی ہڈی ارے سکینہ کے سینے میں گڑتی. ارے سکینہ کہتی اے بھیا سید سجاد, ارے سکینہ مر جائے گی. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ سید سجاد نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا اے ظالم, ارے میری بہن مر جائے گی, ارے میرے بہن کی رسیوں کو کھول دے. ارے جب رسیوں کو کھولا, قافلہ بھی کچھ دور بڑھا تھا کہ ایک مرتبہ ظالم سید سجاد کے قریب آیا, آگے کہتا ہے سید سجاد آخر کیا ماجرا ہے کہ تمہارے بابا کا سر جس نیزے پہ لگا ہوا ہے وہ نیزہ آگے نہیں بڑھتا, ذرا آؤ اور تم دیکھو کہ کیا ماجرا ہے. ایک مرتبہ سید سجاد اس سر کے قریب پہنچے, ہاتھوں کو جوڑا اور اتنا کہا اے بابا اب بیمار میں تازیانے کھانے کی طاقت نہیں ہے بابا. اے بابا آخر کیا ماجرا ہے. ایک مرتبہ کٹا ہوا سر گویا ہوا کہ اے سید سجاد, ارے میری بیٹی سکینہ ارے قافلے سے گر کے چھوٹ گئی. ارے اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ زینب بے چین ہوئی, ارے اسی حالت میں نکلی جس طرح شام غریبہ میں سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی نکلی تھی. ایک مرتبہ آواز دیتی ہے سکینہ, اے بھیا کی امانت سکینہ, ارے کہاں ہو آواز تو سکینہ. ارے کیا دیکھا ہے کہ حسین کی 4 سالہ بچی ارے کسی مومنہ کی آغوش میں ایک سیاہ پوش بی بی ہے تو سکینہ کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے. ایک مرتبہ زینب قریب پہنچی, پہنچنے کے بعد کہتی ہے ارے تمہارے آغوش میں یہ بچی سو کیسے گئی. ارے شام غریبہ کے بعد سے یہ بچی سوئی نہیں ہے. ایک مرتبہ سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا, آغوش میں لینے کے بعد کہتی ہے کہ اے بی بی تو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے, تو ذرا بتا دے کہ تو ہے کون. ارے تو مجھے بتا دے, میں روزے محشر ارے میری ماں زہرا سے کہہ کے اے تیری شفاعت کرا دوں گی. ارے اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ آنے والی نے نقاب کو الٹا کہے زینب ارے تیری ماں فاطمہ ارے مدینہ سے کربلا, کربلا سے کوفہ, ارے ہر لمحہ تیری ماں زہرا تیرے ساتھ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بار الہ ہماری اس عظیم عبادت کی مختصر سی کوشش کو قبول فرما. پروردگارہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم گنہگار ہیں اور ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہے ہیں. تو رحمان و رحیم ہے, تجھے اہل بیت کا واسطہ کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. پروردگارہ تو ہمارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے. جتنے بھی یہاں مومن حاجت مند بیٹھے ہیں ان کی تمام دلی حاجتوں کو روا فرما. پروردگارہ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگارہ جو مقروض ہیں تجھے جناب مسلم کے قرض کا واسطہ ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. پروردگارہ جو لوگ اس ملک میں امیگریشن کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی تمام مشکلوں کو دور فرما. پروردگارہ جلد از جلد ہمارے امام کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین Ya Hussein, 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 Ya Hussein,
بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی 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 بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، سجاد کو ضعیف صدائیں یہ کر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر 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 گئی، سجاد کو ضعیف صدائیں یہ کر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، رملہ یہ پوچھتی تھی سکینہ کے قید میں، رملہ یہ پوچھتی تھی سکینہ کے قید میں، زخمی ہے کان والیاں بی بی ادھر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، رملہ یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں، رملہ یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں،
زخمی ہے کان بالیاں بی بی کدھر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی ہائے لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی ہائے لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی ہائے جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر جانے خدا ہجوم سے کیسے گزر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی ہائے گودوں سے راہ شام میں گر گر کے مر گئی گودوں سے راہ شام میں گر گر کے مر گئی بچوں کی لاش دیکھ کے ماں بھی مر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی ہائے بازار لے کے جاؤ نا پیپر دا ظالموں بازار لے کے جاؤ نا پیپر دا ظالموں مر جائیں گی حسین کی بہنیں اگر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی ہائے رملا یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں رملا یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں زخمی ہے کان بالیاں بی بی کدھر گئی محمد والے محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام على جميع شهداء كربلاء خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك يا أيها المدفون بأرض توس، السلام عليك يا سلطان عرب والعجم علي بن موسى الرضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مومنین، کل اسی عزا خانے میں اسی وقت پر نماز مغربین کے بعد مجلس عزا منعقد ہوگی. مومنین سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے. کل اسی وقت باب العلم میں اسی جگہ پر اسی وقت میں جس وقت میں آج شروع ہوئی مجلس، تمام مومنین سے گزارش ہے کہ کل تشریف لائیں اور اوروں کو بھی ساتھ لے کر آئیں.